السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر ہر مسلمان اس بیان کو ضرور سنیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ خون کی جب ضرورت چمن کو پڑی، خون کی جب ضرورت چمن کو پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ عزیز دوستو، ابھی جو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور مختلف خاندان اور کنبے بنا دیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور بہت باخبر ہے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج 26 جنوری ہے جو یوم جمہوریہ کہلاتا ہے۔ 26 جنوری خوابوں کی تعبیر کا دن ہے، اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یہ یوم احتساب بھی ہے، یعنی ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہندوستان کن خوابوں کی تعبیر تھا اور خواب کس حد تک پورے ہوئے تاکہ وہ مقاصد اور اہداف ہماری نگاہوں اور ذہنوں کے قریب رہے، کبھی اوجھل نہ ہونے پائے، جن کے پیش نظر ہمارے اکابر نے بے شمار قربانیاں دی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور خون جگر کے ذریعے چمنستان ہند کی آبیاری کی۔ کیونکہ احساس منزل جہاں بے حسی کا جمود توڑتا ہے، وہیں جد و جہد اور حرکت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یوم جمہوریہ، یہ جو ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے، یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اور مختلف قبیلہ اور خاندان والوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ اس ملک میں رہنے اور جینے کا حق ملا۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزادی کے 15 دن بعد 29 اگست 1947 کو طے کیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا اپنا آئین بنایا جائے، دستور اور قانون بنایا جائے، جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی ہو۔ اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا، جسے ملک کی پارلیمنٹ نے منظور کر کے آج کے دن نافذ کر دیا تھا۔ اس آئین کی روح سے ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ اس دستور کے آئین کے کچھ اہم امتیازات ہیں۔ یہاں کے شہریوں کو خود اپنی حکومت منتخب کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے، اور یہاں عوام ہی کو سرچشمہ اقتدار اور اختیار مانا جاتا ہے۔ اس طرح تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترکہ جمہوریت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ اس دستور میں اس ملک میں مذہب کی اہمیت کا بھی اعتراف کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا۔ اس لیے دستور کی 42ویں ترمیم کی روح سے اسے سیکولر سٹیٹ کہا گیا ہے، جہاں ہر مذہب کا احترام ضروری ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھا جائے گا۔ مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر کسی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شہری کو ملکی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع ملے گا۔
آئین کی روح سے ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے۔ اقلیتوں کو بھی دستور میں ان کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کرے، اپنی تہذیب اور تمدن اور زبان کو قائم رکھے اور اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کرے۔ اس غرض کے لیے اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا انتظام کرے۔ ساتھ ہی یہ صلاحیت بھی کی گئی کہ کسی ایسی آمدنی پر ٹیکس دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا جو کسی مذہب کی تبلیغ و اشاعت پر خرچ کی جائے۔ اوقاف، مدارس اور مساجد کا انتظام کرے اور ان کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ عزیز دوستو، یہ کچھ اہم امتیازات ہیں جو دستور سے ہمیں ملتی ہیں۔ یہ جو دستور سازی ہے، دستور سازی کے لیے محنت اور کوشش کرنے والوں میں مسلمان اور علماء کرام بھی شامل تھے۔ جس طرح ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے مسلمانوں کا اور علماء کا اہم کردار رہا ہے، اسی طرح اس ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے اور جمہوری اقتدار پر تعمیر کرنے میں اہم کوششیں رہی ہیں۔ اگر دستور سازی کے موقع پر علماء کرام نے دور اندیشی سے کام نہ لیا ہوتا اور ملک کو جمہوری انداز میں تشکیل پانے پر زور نہ دیا ہوتا تو اس ملک کا امن و سکون غارت ہو جاتا اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر برادران وطن کو بھی مذہبی تنگ نظری اور تعصب پسندی کا نشانہ بننا پڑتا اور حقوق و اختیار سے محروم ہو کر مجبور و لاچار کی طرح رہنا پڑتا۔ لیکن ان لوگوں کی، ان بڑوں کی، ان اکابرین کی قربانیوں اور فکر مندیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ عزیز دوستو، ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ تحریک آزادی کے مجاہدین میں مسلمانوں کے ناموں کو نکال دیا گیا ہے اور گنے چنے چند نام رہ گئے ہیں، اور کتابوں، نصابوں اور تعلیم گاہوں سے لے کر جلسوں، اجتماعوں اور قومی تقریبوں تک مسلمانوں کے تذکروں کو حذف کر دیا گیا، اسی طرح دستور سازی میں مسلمانوں نے کس طرح اپنے علم، صلاحیت، فکر اور محنت کو لگایا ہے، اس کو بھی تاریخ کے صفحات سے بالکل الگ کر دیا گیا۔ بلکہ ہم مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں یہ بالکل بھی نہیں معلوم کہ مسلمانوں نے بھی دستور سازی میں حصہ لیا اور اس کے لیے کوششیں کی۔ محترم رمیز احمد تقی نے دستور سازی میں مسلم ممبران کے تقریباً 35 نام شمار کرائے ہیں جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے قانون سازی میں ترجمانی کی۔ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے بھرپور انداز میں ملک کو جمہوری بنانے اور مسلمانوں کے حقوق اور تحفظات کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ انہی بڑی شخصیتوں میں سے ایک بڑی شخصیت مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ، جو اس کے ایک اہم رکن تھے اور جنہوں نے دستور سازی میں قابل قدر جد و جہد کی ہے اور بڑھ چڑھ کر مناسب اور مفید دفعات کے لیے اخیر وقت تک لگے رہے۔ مولانا حسرت موہانی نے دستور سازی کے موقع پر تمام مذاہب کے پرسنل لا اور بالخصوص مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کے سلسلے میں کہا تھا کہ میں یہ بتا دینا چاہوں گا کہ کوئی سیاسی پارٹی یا فرقہ پرست پارٹی کو کسی بھی گروپ کے پرسنل لا میں کسی قسم کی کوئی مداخلت کا اختیار نہیں۔ یہ خصوصاً مسلمانوں کی نسبت میں کہتا ہوں کہ ان کے پرسنل لا کے 3 بنیادی اصول ہیں جو مذہب، زبان اور کلچر ہیں، جن کو انسانوں نے نہیں بنایا ہے۔ ان کا پرسنل لا طلاق، شادی اور وراثت کا قانون قرآن حکیم سے لیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کر سکتے ہیں تو میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ اس کا انجام بے حد نقصان دہ ہوگا۔ میں اس ایوان میں آواز لگا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ مصیبت میں پھنس جائے گا، کیونکہ مسلمان کسی بھی صورت میں اپنے پرسنل لا میں مداخلت، اپنے شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے اور ان کو مسلمانوں کے عزائم کی آہنی دیوار کا روزانہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ انہی شخصیات میں سے ایک دوسری شخصیت مولانا حفظ الرحمان سیہوری رحمت اللہ علیہ، جو قانون ساز مجلس کے رکن تھے اور جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی بھی تھی۔ اس مجاہد ملت نے بھی دستور سازی میں بڑی قابل قدر کوششیں کی۔ چنانچہ قاضی محمد عادل عباسی ایڈوکیٹ لکھتے ہیں
کہ سب سے بڑا احسان جو انہوں نے ملت اسلامیہ پر کیا وہ دستور ہند کا موجودہ ڈھانچہ ہے۔ اس وقت مولانا سیہوری رحمت اللہ علیہ دستور ساز اسمبلی کے ممبر تھے، اور کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان کی ترتیب و تدوین میں مولانا حفظ الرحمان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج یہی دستور کے دفعات ہے جو مسلمانوں کو ہندوستان میں سر بلند رکھتی ہے۔ اگر مسلمانوں میں حقوق حاصل کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، مسلمان احساس کمتری سے نکل آوے، تو ان کا مستقبل روشن اور تابناک ہو سکتا ہے۔ یہ دو حضرات کی فکر و کوششوں کا ایک نمونہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی خدمات تو روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ان مشہور شخصیات کے علاوہ دیگر حضرات کے کارناموں کو اجاگر کرنا اور تاریخ کے صفحات سے ان کی خدمات کو کھنگال کر قوم و ملت کے سامنے پیش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کو جمہوری بنانے میں مسلمانوں کا ایک اہم رول رہا ہے۔ مسلمان صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ تمام بھارتیوں کے لیے یہ کوشش کرتے آئے ہیں۔ آج یوم جمہوریہ کے اس یادگار موقع پر ان تمام محسنوں کے ناموں کو اور ان کے کردار کو فراموش کر دیا گیا، اور تمام اپنے اور پرائے لا علمی اور ناواقفیت کے ساتھ یہ تاریخی دن گزار دیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ملک کی سالمیت، گنگا جمنا تہذیب کی بقا، آپسی خلوص و محبت، امن و امان کے تحفظ کے لیے جمہوری انداز میں تعمیر کرنے کے لیے فکر و صلاحیت لگانے والوں کو بھی یاد کیا جائے اور باضابطہ ان کے تذکرے کیے جائے۔ اگر اس سلسلے میں غفلت کی اور لاپرواہی کا ثبوت دیا تو پھر آنے والے دور میں کوئی بھی اس سلسلے میں دلچسپی لینے والا نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، آج اس ملک کی جمہوریت اور سالمیت خطرے میں ہے، اور ملک کو ہندو راشٹر بنانے اور خاص رنگ میں رنگنے کی بھرپور کوششیں زوروں پر ہیں۔ ایسے پرخطر حالات میں تمام امن پسند جمہوریت کے پاسبانوں کو اس ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے ایک نئی جد و جہد کی سخت ضرورت ہے۔ کسی بھی ملک میں سیکولرزم کی بقا کے لیے سیکولر ارتداد کا باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ جمہوری اقتدار کی بقا میں انتخابات ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انتخابات ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے ایوان میں بھیجتے ہیں تاکہ منتخب نمائندے عوام کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ لیکن چند سالوں سے ملک میں رائج انتخابات کی مثبت روایات رفتہ رفتہ بدل رہی۔ دستور ہند کی روح سے جو شخص یا پارٹی عوام کی خدمت کا حقیقی جذبہ رکھتے ہو، وہ عوام کے موجودہ مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کر کے واضح منصوبہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرے، تب کہیں جا کر اسے عوام سے ووٹ مانگنے کا حق حاصل ہوگا۔ چنانچہ آزادی کے بعد ایسے ہی لوگ الیکشن میں حصہ لیتے تھے، اور وہ کسی حد تک با اخلاق اور با کردار ہوتے تھے، جو عوام سے جھوٹے وعدوں پر نہیں بلکہ اپنی اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ووٹ مانگتے تھے۔ لیکن آج جرائم میں ملوث افراد انتخابات لڑتے ہیں، اور سیاسی پارٹیاں بھی انہی کو ٹکٹ دیتی ہیں۔ اس طرح عوام کو سبز باغ دکھا کر ووٹ بینک مضبوط کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو نوٹ سے ووٹ خریدنے کا کام لیتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو ذات پات کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو لڑا کر اور جذباتی بیان بازی کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر انتخابات میں یہی چال چل رہی۔ عزیز دوستو، جمہوری نظام کی کامیابی کا انحصار بہتر طرز حکمرانی پر ہے، اور ملک کی ترقی بھی اور خوشحالی بھی یہی ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے پر حکمرانی ہو۔ مگر آج ہندوستان کی سیاست میں نفرت کا بول بالا ہے۔ ہر گلی، ہر گاؤں اور ہر موڑ پر نفرت ہی پھیلائی جا رہی ہے۔ تمام ہندوستانی نفرت کی آگ میں جھلس رہے ہیں۔ کہیں پہلو خان اس نفرت کا شکار ہے تو کہیں جنید اس تشدد کے خنجر سے لہو لہان ہے، کہیں ایوب تو کہیں افراز الاسلام اس ظلم کا نشانہ ہے۔ ڈیموکریسی اور جمہوریت کے بقا کے لیے عدلیہ کا بھی صحیح طور پر اپنی ذمہ داری کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی ملک میں کوٹ عدلیہ ایک امید اور بھروسے کا نشان ہوتی ہے، جسے انصاف کا مندر بھی کہا جاتا ہے کہ آج عدلیہ عدل و انصاف کے معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔
غور کیا جائے تو انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ عدالت کا سست اور ناکارہ نظام ہے، جس میں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے تاکہ مظلوم کو بروقت انصاف مل سکے۔ مگر افسوس صد افسوس موجودہ عدالتی میں انصاف ملنے تک سالوں لگ جاتے ہیں، گواہوں کی حیات اور حالت بدل جاتی ہے، خود مظلوم جوان سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بلکہ انصاف ملنے تک موت کے گھاٹ بھی اتر جاتے ہیں۔ بلا وجہ انصاف میں تاخیر یہ انصاف کا قتل ہے۔ عزیز دوستو، میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں میڈیا کے رول کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا حق و صداقت، اطلاع و معلومات وغیرہ کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ بدلتے حالات کے تناظر میں اگر میڈیا کا جائزہ لیا جائے تو آج میڈیا ایک جانبدار ہو چکا ہے، کسی خاص نظریے کے فروغ، کسی خاص فرد کی تعریف و توصیف یا کسی خاص چیز یا کمپنی کی تشہیر تک محدود ہو گیا ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو ضروری بنا کر پیش کرنا میڈیا کی عادت بن چکی ہے۔ کسی کے خلاف مہم چلانا اور اس کی کردار کشی کرنا میڈیا کا پیشہ بن چکا ہے۔ کسی فرد کو محض شک کی وجہ سے پولیس اگر گرفتار کرتی ہے تو میڈیا اسے مجرم بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ کسی کو بے قصور، کسی کو مجرم قرار دینا تو میڈیا کا معمول بن چکا ہے۔ خبریں بنتی نہیں بلکہ بنائی جاتی ہیں۔ میڈیا آج پوری طرح سرمایہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہی چھپتا ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہی دکھایا جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک کی یہ حالت ہے۔ عزیز دوستو، کسی بھی ملک کے حالات ہر زمانے میں ایک ہی طرح نہیں رہتے۔ ملکوں کے حصے میں عروج و زوال، فتح و شکست، جیت و ہار ضرور آتی ہے۔ قرآن مجید نے اس جانب اشارہ کیا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا کے نقشے پر اگر ہماری نظریں جاتی ہے اور اس نقشے میں موجود متعدد ممالک کے ماضی، حال اور مستقبل پر تاریخی نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کتنے ہی ملک ایسے ہیں جن کا ایک زمانے میں طوطا بولتا تھا، وہ زمانے پر بھاری تھے، ان کی آنکھ سے آنکھ ملانے کی جرات کسی دوسرے کو نہیں تھی۔ آج وہ ممالک زوال کے راستے پر ہے یا وہ دنیا کے نقشے ہی سے غائب ہے، اور کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جن کا ماضی میں کوئی خاص مقام، امتیاز ہی نہیں تھا، مگر وہ آج عروج ہی عروج پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ملکوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اور ان ملکوں کی سلطنتیں کل کسی کے ہاتھ میں تھی تو آج کسی کے ہاتھ میں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گی۔ ہمارا ملک بھارت بھی کئی کروٹیں بدل چکا ہے۔ اس ملک پر بھی مختلف اقوام و افراد کا راج رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ اس ملک پر جمہوریت کا رنگ تھا اور سیکولر کی چھاپ تھی، مگر پچھلے چند سالوں سے اس ملک کے رنگ اور اس کی چھاپ کو بدلنے کی سازشیں ہو رہی ہے، اور ان سازشوں کے اثرات اس ملک کے ماحول پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ملک گنگا جمنا تہذیب میں معروف و مشہور تھا۔ یہاں کی رواداری مثالی تھی، مختلف مذاہب کے افراد بغیر ذہنی تحفظات کے مل جل کر رہتے تھے۔ یہاں کی محبتیں، الفتیں معروف و مشہور تھی۔ یہاں کے لوگ انسانیت کی بنیاد پر ہمدردی اور خدمت میں آگے آگے رہتے تھے اور پیش پیش رہتے تھے، بلکہ آج بھی ہے، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کو اب نظر بد لگ گئی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے اس ملک کے اکثر باشندوں کی نیندیں اڑی ہوتی ہے۔ امن و سلامتی، رواداری، محبت، یکجہتی اور مساوات دھیرے دھیرے اس ملک سے روا دوا ہوتے محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ ملک اب اپنی حقیقی مثالی شکل و صورت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر طرف منفی تبصرے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جائے تو اس ملک کا اور اس ملک کے حکمرانوں کے بارے میں منفی تبصرے اور جائز تنقیدیں بکثرت مل رہی ہے۔ چند ظالمانہ عنوانات نے اس ملک کی شبیہ کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وندے ماترم اور سوریہ نمسکار کا ہر شخص پر تسلط، بھارت ماتا کی جے کی للکار، جے شری رام کہنے پر اصرار اور سانسوں کو روک لینے والے سنگین اور دل خراش مناظر، ایکسا سیول کوڈ کے لزوم کی باتیں، ماب لنچنگ کے گھنونے مناظر، تعلیمی نصاب سے اہم تاریخی مواد کا حذف اور فرقہ پرستی پر مبنی نصاب تعلیم کی ترویج، ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی باتیں، مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ، این آر سی، این پی آر، سی اے اے کا لزوم، حجاب پر پابندی، 3 طلاق اور حلالہ جیسے مسائل کا مذاق، مساجد میں مورتیوں کا نکل آنا اور لاؤڈ سپیکر پر اذان کی مخالفت اور اذان پر پابندی، اسلام اور مسلمانوں سے منسوب شہروں کے ناموں کی تبدیلی کرنا وغیرہ وغیرہ۔
اس ملک میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جن سے مسلمان خوف زدہ ہو اور مسلمانوں کی شجاعت، دلیری، ہمت اور بہادری ختم ہو جائے اور مسلمان دین سے وابستہ ہونے اور اسلامی تشخص کے ساتھ جینے سے گھبرائے اور مسلمان کام کا نہیں بلکہ صرف نام کا مسلمان رہ جائے۔ عزیز دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہوگا وہی جو زمین و آسمان کا خالق و مالک چاہے گا۔ اس وقت مسلمان مختلف پہلوؤں سے نشانے پر، مختلف جہاد سے ان پر تیروں کی بوچھار ہے۔ یہ حق یعنی دین اسلام کو کسی بھی صورت میں مٹانے کا عزم اور یہ ارادہ رکھتے ہیں، مگر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ حقیقت مسلمانوں کے ذہن میں رہے کہ ان فرقہ پرستوں کی ان سازشوں سے وقتی طور پر مسلمان اپنی کمزوریوں اور دین و ایمان سے اپنے کمزور رشتے کی وجہ سے مغلوب ہو جائے، لیکن دین اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ اگر اس ملک کے مسلمان اپنے دین و ایمان میں مضبوط ہو جائیں تو مسلمان ہی انشاءاللہ غالب رہیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی پہنچی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ عزیز دوستو، اس وقت علماء کرام کو صرف علمی میدان ہی میں محدود نہیں رہنا ہے اور مالداروں کو صرف مال کمانے کی چکر میں ہی نہیں رہنا ہے، فنکاروں اور پیشاور افراد کو صرف اپنے فن اور پیشے میں ہی گھرے نہیں رہنا ہے، بلکہ اب مسلمانوں کے ہر طبقے کے ہر ذی شعور فرد کو، ہر ذی شعور انسان کو ملک کے حالات پر صرف منفی تبصروں میں مصروف رہنے کے بجائے میدان عمل میں کودنا ہے اور صرف اخبارات کی خبروں اور ٹیلی ویژن کی نیوز اور سوشل میڈیا کی جھوٹی سچی ویڈیوز اور امیجز اور میسیجز میں گم ہو جانا نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج مسلمانوں کا دین و ایمان ہے۔ اب ہر طبقے کے مسلمانوں کو دین سے جوڑنے اور جوڑے رکھنے کی کوشش کرنا اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا ملی، دینی اور سماجی فریضہ ہے۔ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہے، یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، ان کی ضرورت کا انکار کرنے والا سب سے بڑا بے وقوف اور حقائق سے بے خبر ہے۔ اس وقت ان مدارس کو ہر طرح مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر عام و خاص اپنے اپنے علاقے کے چھوٹے بڑے مدارس و مکاتب سے دلی وابستگی رکھے اور صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی لگاؤ ان مدارس سے رکھے اور اس فیصلے کے ساتھ زندہ رہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کے تحفظ اور بقا کا حل یہ مدارس و مکاتب ہیں۔ جب تک اس ملک میں یہ چھوٹے بڑے مدارس و مکاتب ہیں، اس وقت تک یہاں کے کروڑوں مسلمان اپنے وجود کے بارے میں یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ ہاں، ہم اس ملک میں ان مدارس و مکاتب کے صدقے میں زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو جماعتیں، تنظیمیں اور ادارے دینی، علمی، ملی، سماجی اور رفاہی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان ان سب سے جڑے رہیں اور اپنی جانی مالی صلاحیتوں کے ذریعے ان کا بھرپور تعاون کریں۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا، ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا، ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے۔ 100 ظلم کیے تم نے ایک آہ نہ کی ہم نے، 100 ظلم کیے تم نے ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ملک میں امن و امان کو باقی رکھے، ہر قسم کے فرقہ پرست سازشوں سے اس ملک کی، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ بھرپور حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اسی طرح مختلف موضوعات پر اور بھی بیانات سننے کے لیے، مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے
اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔